آج فیض احمد فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے، گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے، علاج درد تیرے درد مند کیا کرتے، وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے، جگہ جگہ پہ تھے ناصح تو کو بکو دلبر، انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے، ہمیں نے روک لیا پنجۂ جنوں ورنہ، ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمن کیا کرتے، جنہیں خبر تھی کہ شرط نواگری کیا ہے، وہ خوش نوا گلا قید و بند کیا کرتے، گلوئے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے، گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے۔ اتنی مشکل اتنی بھاری گزرتی ہے ہجر کی شب، اس کو اور ہم کیا ڈبل کرتے، اس کو اور ملٹیپلائی ہم کیا کرتے، تو ایسے ہی اذیت کم نہیں تھی، تو گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے، اس کو ڈبل کیا کرتے، اس کو اور کئی گنا ملٹیپلائی ہم اس گرانی کو، اس بوجھ کو، اور اس جو بھی مشکلیں تھی، اتنی دقتیں ہو رہی تھی ہمیں شب ہجر گزارنے میں، اس کو اور ہم کیوں بڑھاتے، علاج درد تیرے درد مند کیا کرتے، جو تیرے درد مند تھے وہ اس درد کا، شب ہجرا کے درد کا وہ علاج کیا کرتے، اور علاج کرنے کی صورت میں کیا ہوتا کہ وہ شب ہجرا کا درد اور بڑھ جاتا، تو گرانی شب ہجرا دو چند کیا کرتے، علاج درد تیرے درد مند کیا کرتے، وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے، ہمارے دل کے اسی مقام کو چوٹ لگی ہے، وہیں مطلب ہٹ کیا گیا ہے اسی نازک مقام پر، تو ظاہر ہے کہ ہٹ کرنے والا کوئی بہت قریبی، دل کے بہت قریب رہنے والا ہی شخص یہ جانتا ہے کہ دل کا سب سے نازک مقام کون سا ہے۔ یہ بات تو دشمنوں کو بھی خبر نہیں ہے، دشمنوں کو کیا معلوم کہ ہمارے دل کا نازک مقام کون سا ہے اور کہاں ہٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بالکل تل ملا جائے، تو وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، اس نے جو تیر چلایا ہے نا بالکل وہیں لگا جو سب سے نازک جگہ تھی دل کی، وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے، یہ فرق جو دست عدو کا جو زخم وہ لگانے کا ہے، جو دشمن جو زخم لگاتا اسے کیا خبر کہ سب سے نازک جگہ، سب سے نازک مقام دل کا کون سا ہے، ظاہر ہے یہ تیر وہیں سے آیا ہے جو میرے دل کے بالکل قریب تھا، وہیں لگی ہے جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے، جگہ جگہ پہ تھے ناسا تو کو بکو دلبر، عجب عالم تھا صاحب، کو بکو دلبر، ہر گلی میں دلبر ہمارے محبوب اور معشوقائیں پھر رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جگہ جگہ ناسے بھی تو نصیحت کرنے والے، ٹوکنے والے، روکنے والے، تو جگہ جگہ پہ تھے ناسا تو کو بکو دلبر، انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے، اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم دلبر کو تو پسند کریں ناسا کو ناپسند کریں، بھئی گلاب کے ساتھ تو کانٹے ہوں گے نا، تو جب پسند کرنا ہوگا تو آپ کو پوری شاخ آپ کو پسند کرنا ہوگا جس میں کانٹے بھی ہوں گے پھول بھی ہوں گے، تو جگہ جگہ پہ تھے ناسا ہے تو کو بکو دلبر، انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم دلبر کو پسند کریں ناسا کو پسند نہ کریں، ہمیں دونوں کو پسند کرنا ہوگا، انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے، ہمیں نے روک لیا پنجۂ جنوں ورنہ، ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے، کمند اینکر جو پہلے زمانے میں کسی قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کمند ڈالا جاتا تھا، پھر وہ جا کر کہیں پھنس جاتا تھا، پھر وہ رسی کے ذریعے تو کسی کو گرفتار کرنے کے لیے بھی کمند پھینکا جاتا تھا تاکہ وہ قید ہو جائے وہ دور سے ہی، تو ہم نے اپنے پنجۂ جنوں کو اپنے اختیار میں کر لیا، اپنے قابو پا لیا، ورنہ یہ کوتاہ کمند، یہ چھوٹا چھوٹا کمند، یہ چھوٹے چھوٹے کمند ہمیں گرفتار کرتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا، ہم نے خود کو گرفتار ہونے دیا، ہم نے پنجۂ جنوں کو روک لیا، ورنہ اس کی یہ مجال کہ ہمیں گرفتار کر لیں، ہمیں نے روک لیا پنجۂ جنوں ورنہ، ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے، یہ ہمیں کیا قیدی بناتے، ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے، جنہیں خبر تھی کہ شرط نواگری کیا ہے، وہ خوش نوا گلائے قید و بند کیا کرتے، جن لوگوں کو شرط نواگری، جنہیں گانے کا یا خوش لحانی کا یا کوئی خوشی کی بات بتانے کا، یہ خاص کر کے گانے کے لیے یہ ہوتا ہے، تو جنہیں گانے کی شرط منظور تھی کہ انہیں کیا گانا ہے اور کس طرح، تو قید و بند جو بھی شرطیں تھیں جسے خبر تھی، جنہیں خبر تھی کہ شرط نواگری کیا، یہاں گانا گانے کی گلشن میں گیت گانے کی کیا شرطیں ہیں، اگر جس نے خبر تھی وہ خوش نوا گلائے قید و بند کیا کرتے، تو وہ خوشی، وہ اچھا گانے والا، وہ اچھا گائک جو ہے وہ قید و بند کا گلا، کہ وہ شرطوں کا گلا کیوں کریں، انہیں گانا ہے تو وہ گائیں، جیسے بلبل کو آپ پنجرے میں رکھیں تو بھی وہ گاتا ہے، تو جنہیں خبر تھی کہ شرط نواگری کیا ہے، وہ خوش نوا گلائے قید و بند کیا کرتے، گلوئے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، یہ عشق کی گردن جو ہے
عشق جیسے عاشق شاید اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ گلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، یہ میرے عشق کے گلے تک دار و رسن مطلب پھانسی کے تختے اور ان کا پھندا جو ہے وہ گلے تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہمارا قد اتنا اونچا تھا کہ وہ تختہ اور وہ رسی ہم تک پہنچ ہی نہیں سکا، تو گلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، دار و رسن کی پہنچ وہاں تک ہوئی نہیں، تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے، تو تیرے دیوانے جو ہیں ہم وہ لوٹ آئے، ہوا ہی نہیں جو جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ کہ ہمیں لٹکا دیا جائے، وہ کام تو ہوا ہی نہیں، تو تیرے دیوانے جو لوٹ آئے سر بلند کیا کرتے۔ تو جنہیں لٹکایا جاتا ہے تو ان کا سر تو بلند ہو جاتا ہے نا، عام لوگوں کو سر ان کا بلند ہو جاتا، اسی لیے تو ہم کہنے کا مطلب ہے کہ اسی لیے تو میرا سر بلند نہیں ہوا، چونکہ دار و رسن تک پہنچ ہی نہیں سکا، پہنچ جاتا ہم لٹکا دیا جاتا تو ہمارا سر بھی اوروں سے اونچا ہو جاتا، تو گلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے، تو تیرے دیوانے لوٹ آئے سر بلند نہیں ہو سکے۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔